قاضی علماء صالحین بلند تر صلوات یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بار دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات کے ساتھ صلی علی محمد مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کو نیک اور صالح ہونے کے لیے، عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی، ملک پاکستان کے استحکام، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات صلی علی محمد عزاداری سید الشہداء اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد علماء اللہ میات عظام مراج کرام کی صحت و سلامتی، علم و عمل کی بالادستی، مکتب آل رسول کی حفاظت، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد بودوں کی اولاد نرینہ کے لیے مل کر بلند تر صلوات صلی علی محمد ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها ظل فغرقا. بلند الصلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن اور اہل بیت سے محبت کا دم بھرو، پوری جرت سے جواب دو حسینیت، یزیدیت، 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 بلندتر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، آپ کی خدمت میں اس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. چند معروضات کل اس ضمن میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج کچھ دیگر معروضات آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت چاہتا ہوں. قرآن مجید کا 40واں سورہ، جس کا نام اللہ نے صاحبان ایمان کے نام پہ سورہ مومن رکھا. اچھا، مجھے بڑا عجب محسوس ہوتا ہے کہ مومن بھی بننا چاہتا ہے. کیا اچھا ہوتا کہ وہ مومن بننے سے پہلے قرآن میں اپنے نام کی سورہ کا مطالعہ کر لے. سورہ مومن، سورہ مومنون، ایک مومن ایک مومنون. اور آپ حیران ہوں گے کہ دونوں میں اللہ نے آپ کا ہی ذکر کیا ہے اور آپ ہی کو بتایا ہے کہ مرضی کا مومن کمال نہیں ہے، اللہ کے حکم کا مومن کمال رکھتا ہے. اور دیکھیے کتنا خوبصورت میسیج ہے. کل میں نے عرض کیا تھا، من عمل سیئۃ، جو برا عمل کرے گا. اچھا، دو ٹوک گفتگو ہے قرآن کی، مزید قرآن میں اس پہ بحث نہیں کی ہے. جب آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں تو اس میں کوئی شرط شرائط قید ضوابط کچھ نہیں ہے. بس یاد رکھنا، برا عمل ہے تو بری جزا ہے. کوئی اس میں دو راہ نہیں ہے قرآن. لیکن جب مومن صالح کی بات کرتا ہے تو کیا کمال کا پیغام دیتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگر کوئی صالح عمل کرے گا، چاہے مرد ہوگا یا عورت ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اسے کمال یہ عطا کروں گا. لوگ اسے جس نام سے نوازے میں اللہ اسے مومن کا نوازا جائے گا. مومن کا نام ہوگا قرآن میں. اور ہمیں ہر شخص چاہتا ہے، جتنے آپ بیٹھے ہیں، اب کیوں آئے یہاں پر؟ صاحب ایمان بننے کے لیے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں آنا یہ پتہ بتا رہا ہے کہ اگر ایمان کی مضبوطی چاہتا ہے تو اس کے گھر کے ساتھ جڑ جا جس کے گھر میں اللہ نے کل ایمان پیدا کیا. یاد رکھنا دوستو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ عمل صالح اور عمل کبیر یہ واحد
دریا لیتے ہیں، اس نے دنیا کو سمجھایا ہے برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، یہ تیرے مذہب کا خلق ہے، یہ تیرے مذہب کی بات ہے۔ کربلا کی کل بنیاد 4 چیزوں، گھبرائے تو نہیں بیٹھو میری بات۔ حسین ابن علی نکل رہے ہیں اور ایک پیغام، ذرا غور کرنا میرے جملوں پر، مدینے سے لے کر کربلا تک کبھی خط بھیجا، کبھی خطبہ دیا، کبھی فرمان سنایا، کبھی اس کو خط لکھا، کبھی اس کو خط لکھا۔ میں آخر پہ اس پہ 2 جملے عرض کروں گا، اب ذرا متوجہ رہنا۔ جب حسین ابن علی نکلے تو کمال کا ایک جملہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو لکھا، اور وہ جملہ کہتا کیوں جا رہا؟ من عمل صالحا من ذکر و انثی، لفظ ذہن میں رہے، کیوں جا رہا ہوں؟ حسین آپ کہہ سکتے ہیں تخت کے متلاشی تھے۔ امام حسین کو ایک دنیا کی ٹوٹی پھوٹی حکومت چاہیے، امام حسین کو ایک تخت و تاج چاہیے تھا، چند مرضا ہوں، چند مشیر ہوں، بیت المال ہو، گھوڑے ہوں، اس کے متلاشی تھے۔ اور کربلا سمجھ آئی تو مجلس حسین سمجھ آ جائے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں میرے عزیزوں، مجلس حسین کے ہدف کو سمجھنے کے لیے کربلا کو سمجھنا ضروری ہے، اور کربلا کو سمجھنے کے لیے حسین ابن علی کے کردار کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ خط لکھا، کس کو؟ اپنے بھائی کو، جس کے خط میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا اس میں؟ میں انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ۔ دنیا والوں یاد رکھنا، نہ حکومت چاہیے، نہ تخت چاہیے، نہ تاج چاہیے، نہ شر کے لیے، نہ فساد کے لیے۔ مولا پھر کیوں نکل رہے ہو؟ فرمایا لامت لاصلاح الامت جد رسول اللہ، میرا ایک ہی کام ہے کہ میرے نانے رسول کی امت کسی یزید کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بن جائے۔ جو شریعت میرا نانا لایا ہے وہ باقی بھی رہے، قائم بھی رہے، دائم بھی رہے۔ یہ منشور کربلا ہے، یہ پیغام کربلا ہے۔ کیوں جا رہا ہوں؟ پہلا کام ہے اصلاح امت، دوسرا کام ہے اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں گا اور نہی عن المنکر کروں گا۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں کربلا جا کر دنیا کو بتاؤں گا۔ دنیا والوں نمونہ اور آئیڈیل چاہتے ہو، کسی کے گھر نہ چلے جاؤ، آؤ میرے گھر چلے آؤ، تمہارے آئیڈیل اور نمونے کے لیے 2 کردار تمہیں حسین بتاتا ہے، یا میرے نانے محمد کا کردار ہے یا میرے باب علی کا کردار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل، جن تک میری بات پہنچ رہی ہے اور اچھی لگ رہی ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ عمل صالح، خواہش خدا، آرزو خدا، دیکھو کتنا محبت کرتے ہیں تیرا اللہ کرتا ہے، فرمایا صالح عمل کرنا۔ اچھا خالی اللہ نے نہیں کہا ہے، اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے، خالی نبی نے نہیں کہا ہے، نبی کے علی نے بھی کہا ہے۔ نہیں چاہتے ہیں علی، یقین جانو تمہیں اتنا چاہتے ہیں، لیکن تم سے وہ نہیں چاہتے جو تم کر رہے ہو۔ کمال کے جملے تھے امام صادق علیہ السلام کے، اپنے ایک صحابی کے، اپنے ایک چاہنے والے کے بارے میں، صحابی نہیں چاہنے والے کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ہماری محبت کا دم بڑھتا ہے اور ہمارے بات کرتا ہے۔ کہیں سے ابو بصیر کو پیغام دے کر بھیجا تھا، جا کر اسے جا کر کہہ دینا جو تو کر رہا ہے وہ ہم نہیں چاہتے ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں اگر ویسا کر، جعفر صادق وعدہ کرتا ہے مرنے
صالح پیغمبر کی چاہت ہے، عمل صالح علی مولا کی خواہش ہے، عمل صالح امام صادق کی خواہش ہے. گھبرا تو نہیں کیوں میری بات؟ ماشاءاللہ. اور سارے عمل صالح میں سے سب سے خوبصورت عمل ہے کہ تو آل محمد سے محبت کا اظہار بھی کر، محبت کا اقرار. سب سے خوبصورت. اب میں نے دو لفظ استعمال کیے، اظہار بھی، اقرار بھی. گھبراہٹ نہیں کتنی رسی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے محبت کا اظہار بھی، اقرار بھی. بلکہ میں سے آگے بڑھوں، اظہار ہوتا ہے کردار سے، اقرار ہوتا ہے زبان سے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو کہتا ہے وہ اندر بھی رکھتا ہے، اور جو اندر رکھتا ہے وہ ظاہر کیسے ہوگا؟ کیسے زمانے کو پتہ چلے گا یہ علی والا ہے؟ کیسے زمانے کو پتہ چلے گا یہ حسین والا ہے؟ کیسے زمانے کو پتہ چلے گا یہ اہل بیت والا ہے؟ تو میرا بھائی، بتانا زبان کا کام ہے، کر کے دکھانا تیرے کردار کا کام ہے. اس لیے فرمایا زبان سے علی علی کرتا بھی چلا جا، کردار سے علی والا ہونے کا ثبوت بھی دیتا چلا جا. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا علی. ثبوت چاہیے. ایمان کی تعریف جب امام صادق سے پوچھی گئی، مولا ما هو الایمان، مولا ایمان کیا ہے؟ ہمارے اپنی تعریف ہے، لیکن میں وہ تعریف پڑھنے لگوں جو امام صادق علیہ السلام نے بتائی ہے. سنا دوں آپ کو وہ تعریف ایمان کی. تین چیزوں پر ایمان نے ایمان کی بنیاد رکھی. مولا نے تین چیزیں. اقرار باللسان ہے بھی ضروری، یہ نعرہ ہے بھی لگانا بھی ضروری ہے. یہ حسینیت زندہ باد کیا نا، یہ ضروری ہے. اقرار باللسان، لیکن خالی اقرار کافی نہیں. اقرار باللسان تصدیق بالقلب، جو کہہ رہا ہے اسے دل بھی مانتا ہو. نفاق کیا ہوتا ہے؟ منافقت کسے کہتے ہیں؟ زبان اور اندر اور. بہت سے لوگ آئینہ کو مبارک دیتے تھے اور بہت سے موقعوں پہ دیتے تھے، لیکن ہم ان کی مبارک کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس لیے کہ زبان اور تھی، دل اور تھا. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب عمل بالارکان. زبان سے کہنا، دل سے ماننا اور اس کے ارکان پہ عمل کرنا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ایمان سے بتانا میرے بھائی، جنت عمل سے ملے گی یا بد عملی سے؟ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو، جوان عزیز بیٹھو نا، ذرا میرے ساتھ چلنا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. جنت کے لیے عمل چاہیے، اور اس لیے بھی عمل چاہیے کہ جو بانٹنے والا ہے وہ صاحب عمل ہے. ماشاءاللہ. اور اس لیے بھی چاہیے کہ جو جنت بانٹنے والا ہے وہ عادل ہے. اور اس لیے بھی چاہیے کہ وہ بانٹنے والا طاقتور ہے. توجہ رکھنا میرے جملوں پر، میں تھوڑا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. کس کو اللہ نے دیا ہے جنت بانٹنے کا اختیار؟ اہل تسنت نے بھی لکھا، اہل تشیع نے بھی لکھا. سوائے کے مورکہ میں ابن حجر مکی نے لکھا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کوئی اس وقت تک پل صراط سے نہ گزر سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہوگا. اور اس حدیث کو علامہ صاحب چشتی نے بھی لکھا ہے، تشیع کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر علی کے فضائل پڑھتے تھے تو ایک فضیلت پڑھتے تھے، یا علی انت قسیم النار والجنہ. علی تو ہے جنت و جہنم کو بانٹنے والا. آپ سب کا آپ سب کا ایمان ہے کہ مولا علی جنت و جہنم بانٹیں گے؟ جس کا ایمان ہے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. کون
یہ مکہ آپ کے رہنے کے لائق نہیں ہے، اس مکے سے چلے جائیے۔ پتہ ہے اللہ کے رسول نے خدا کے حضور ایک عذر پیش کیا، میرے مالک میں چھوڑ تو دوں، حکم آپ کا سارا ہو پہ ہے، لیکن میری بڑی مجبوری ہے کہ میرے پاس ان بدبختوں کی امانتیں ہیں، اور یہ کردار مصطفیٰ کی پاکیزگی ہے میرے دوستو، جو جان کا دشمن ہے وہی امانتوں کا امین زہرا کے بابا کو جانتا ہے۔ میرے پاس امانتیں ہیں میرے مالک، میں کیسے جاؤں؟ آواز توحید آئی، میرا حبیب اس کو اپنے بستر پہ اپنا بنا کے سلا دے، جو امانت میں بھی تیرے جیسا ہے، صداقت میں بھی تیرے جیسا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے پیغمبر خدا نے امیر المومنین کو بلایا اور بلا کے فرمایا اے علی آج شب میرے بستر پہ سو جا۔ اب امیر المومنین نے ایک عذر پیش کیا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں نا کہ میں ایک ایک رات میں ہزار رکعت نوافلہ پڑھتا ہوں۔ پیغمبر مسکرا کے کہنے لگے علی ہزار رکعت نوافلہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو اللہ کے رسول اس لیے پڑھتا ہو کہ میں اللہ کی رضا اس میں ہے۔ آج محمد وعدہ کرتا ہے آج رضا ادھر نہیں ہے، رضا ادھر میں ہے۔ اور لوگ جو بچپن سے علی کو دیکھتے آئے تھے مکے کی سرزمین پہ، علی بھی وہی پیدا ہوا ہے، وہ بھی وہی پیدا ہوئے تھے، لیکن جب محمد کے بستر پہ علی محمد بن کے سویا ہے دوستو، اس منبر کے تقدس کی قسم ہے بچپن سے دیکھنے والے نہیں پہچان پائے محمد سویا ہے یا علی سویا۔ ماشاءاللہ یا علی، ماشاءاللہ اور اس لیے روایات بیان کر کے توجہ سے سننا، اس لیے راوی کہتا ہے صبح کی وہ پھوٹنے لگی، اندر داخل ہونے لگے، ادھر داخل ہوا جم غفیر، ابو جہل بھی ہے، اکرمہ بھی ہے، دوسرے لوگ بھی عرب کے ہیں، ادھر اندر داخل ہوئے، چادر کو ہٹایا، نیچے علی حیدر کرار کو پایا، چادر اٹھا کر کہنے لگے علی تو یہاں ہے تو تیرا محمد کہاں ہے؟ اور میرے بھائیوں اس منبر کے تقدس کی قسم ہے اللہ نے تمہیں عالم علی دیا ہے، اللہ نے تمہیں حکیم علی دیا ہے، اللہ نے تمہیں عابد علی دیا ہے، اللہ نے تمہیں وہ علی دیا ہے جس کی کوئی صفت دوسری صفت میں برتری نہیں رکھتی ہے۔ جتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا عابد ہے، جتنا بڑا عابد ہے اتنا بڑا متقی ہے، جتنا بڑا متقی ہے اتنا بڑا بہادر ہے، جتنا بڑا بہادر ہے اتنا بڑا حکیم ہے، اتنا بڑا دانا ہے۔ اس لیے کہنے لگے علی آپ یہاں ہیں تو محمد کہاں ہے؟ اب میرے مولا کے پاس دو جواب تھے، کیا فرماتے مجھے پتہ نہیں ہے، کیا فرماتے پیغمبر فلاں جگہ پر ہے، دونوں میں نقصان تھا۔ اگر کہتے مجھے پتہ نہیں ہے یہ جھوٹ ہے، اور جو تخیلوں میں امام ہوتا ہے نہ کبھی بچپن میں جھوٹ بولتا ہے، نہ کبھی جوانی میں جھوٹ بولتا ہے، نہ کبھی منبر میں جھوٹ بولتا ہے، نہ بولتا ہے نہ جھوٹے کو پسند کرتا۔ اندر پہنچے، توجہ رکھنا میرے دوستو، اندر پہنچے تو یہ کہنے لگے اے علی محمد کہاں ہے؟ اب امیر المومنین نے نہ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں، نہ فرمایا کہ پیغمبر فلاں جگہ پر ہے، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابو طالب کے لخت جگر نے، ابو طالب کے لاڈلے نے، اللہ کے شیر نے مسکرا کے فرمایا اور مجھ سے محمد کا مطالبہ کرنے والوں کیا تم نے میرے حوالے کیا تھا تو مجھ سے محمد کا پوچھنے چلے ہو؟ جاؤ، تم اس لائق نہیں کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں۔ ماشاءاللہ حیدری، گھبرا تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ باہر نکل گئے، عجب کشف دیکھو کوئی محمد نہ چلے گئے، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہاں ایک طرف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، اچھا باتیں بڑا جلدی پروپیگنڈے میں ایک طرف پروپیگنڈا جلدی کیا کریں؟ ہم نے امانت دی تھی محمد کو، لینی ہے علی سے، جب مصطفیٰ کو دے رہے تھے تو علی پاس نہ تھے، اور ہم نے مصطفیٰ کو دے دی، تھیلیوں میں بند تھی، اب لینی ہے علی سے، دی تھی مصطفیٰ کو، چلو پہلے علی سے بات تو کرے، تم کہتے تھے نبی صادق ہے، امین ہے، کیسا صادق ہے، امانتیں دیے بنا چلے گئے، اندر داخل ہوئے۔ او دوستو ناموس رسالت کے تحفظ پہ غور کرنا، کمال تحفظ کیا ہے علی نے عزت مصطفیٰ کا، جب کہا علی تمہارا نبی ہماری امانتیں دیے بنا کیسے چلا گیا؟ فرمایا خبردار میرے آقا پہ شک نہ کرنا، وہ امان
اور جتنی ہے دو گے اتنی دوں گا. باہر نکلے. پہلا پروپیگنڈا باطل کا اس ہستی کے خلاف جس کو اللہ نے حق کا علمبردار بنایا، اور اس ہستی کے خلاف جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور پھر ہاتھ بلند کر کے فرمایا میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر میرا علی جائے. اندر داخل علی امان دے لو. مولانا نے فرمایا کتنی ہے؟ 100 تھی 200 مانگی، 200 تھی 400 مانگی، 400 تھی 800 مانگی. دوڑ کے بندہ گیا. ملک العلماء کے جملے فرماتے ہیں دوڑ کے امامتوں کی طرف بڑھا. ابو طالب کے لفظ جگر کی آواز ہے ٹھہر پہلے بتا تو صحیح ہے کتنی؟ 100 تھی تو 200 مانگی، 200 تھی تو 400 مانگی. عزیزوں پیغام بھی لینا، لطف بھی لینا. راوی کہتا ہے ادھر بڑھا کے مانگنے لگا، ادھر مولا نے فرمایا وہیں رک جا، آگے نہ بڑھنا، میں اولی الامر ہوں، امانت کو حکم دوں گا، امانت خود بولے گی اتنی ہوں، وہ میرا مالک ہے. علی کے حکم پہ، مولا علی کے حکم پہ، جوانوں غور کرو، مولا علی کے حکم پہ امانت نے تعداد بھی بتائی، مالک بھی بتایا. پتہ نہیں تسی میری گل سمجھیے یا نہیں سمجھیے. مولا علی کے حکم پہ اس بے جان سکے نے، اس تھیلی کے اندر بند پڑے ہوئے سکوں نے تعداد بھی بتائی، مالک بھی بتایا. مومنہ سادہ بن کے نہ جانا، جس علی کے اشارے پہ سکہ بول پڑے وہی علی پل صراط پہ ہوگا، وہی علی جنت کا ٹکٹ دے گا. تو پھر خیال کر کے جانا من عمل صالحا من ذکر و انثی فہو مومن. علی کبھی قرآن کا مخالف نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے پیغمبر کہہ کر گئے تھے علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اور اسی لیے کہا گیا اور لوگوں خیال کرنا قرآن اور علی کا رشتہ یہی ہے. قرآن لفظوں کی صورت ہے، علی کردار کی صورت ہے. اور کتنی مماثلت ہے، اگر نص بدل کر کردار بناؤ گے قرآن علی بن جائے گا، اگر کردار بدل کر لفظ بناؤ گے تو علی قرآن بن جائے گا. سب سے بہترین عمل محبت اہل بیت واجب ہے، لیکن محبت ہے کیا؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان. دوستوں محبت خراج مانگتی ہے، محبت کردار مانگتی ہے، محبت صلح مانگتی ہے. نعرہ لگانا راہ محبت ہے، حسینیت زندہ باد کہنا راہ محبت ہے، مجلس حسین میں آ کر آنسو بہانا راہ محبت ہے. مقصد آگے ہے. اللہ کرے میں اپنے جوانوں کو سمجھا پاوا. نعرہ مارو گے تو راستے پہ شروع ہوگے. نعرہ ہے زبان کا اقرار، نام علی سن کے خوش ہونا ہے دل کی تصدیق، اور سجدہ ادا کرنا ہے ایمان کے رکن کا انجام دینا. سوائے کے مورگا میں ابن حجر مکی نے لکھا اصحاب پیغمبر کے پاس لوگوں نے آ کر کہا ہے اصحاب پیغمبر آپ کے پاس تو دونوں قسم کے لوگ ہیں، مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں، آپ کیسے پتا کر چلتا تھا آپ کو کہ مومن کون ہے؟ حالانکہ نماز سارے پڑھتے، روزہ سارے رکھتے تھے، حج سارے کرتے تھے، آپ کی پہچان کا طریقہ کیا تھا؟ ابن حجر مکی لکھتے ہیں اصحاب پیغمبر نے فرمایا جب ہمیں پہچان کرنا ہوتی کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، ہم علی کی دشمنی سے پہچان
دین دیا ہے، میں انشاءاللہ اپنے وقت میں بات کو سمجھوں گا، جو اللہ نے آپ کو دین دیا ہے، جانتے ہیں یہ دین کیا ہے؟ اس دین میں جو تشریح ہے، تشریح کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، سورہ مبارکہ عصر آپ کے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ناراض تو نہیں ہوگے میری بات؟ اللہ کرے اللہ ہمیں سورہ مبارکہ والعصر، آپ کے بچے کو یاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین، اللہ نے بڑا کمال کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا بڑا کمال ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ کا بڑا کمال ہے۔ سمجھیے گا کیا پیغام کے وہ الا الذین، مگر وہ گھاٹے میں نہیں، آمنوا، جن کا ایمان ہے، عاملوا الصالحات، جن کا صالح عمل ہے، وتواصوا بالحق، اچھا دیکھو قرآن کیسا منشور دے رہا ہے، جو حق کہتا ہے، جو حق چھپاتا ہے وہ مومن نہیں ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو ملانے کی کوشش نہ کر، ولا تکتموا الحق، حق کو چھپانے کی کوشش بھی نہ کر، وانتم تعلمون، تجھے پتا ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، باطل کو باطل رہنے دے، حق کو حق رہنے دے، یہی منشور کربلا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق کہتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور قرآن جانتا ہے جب حق کہیں گے تو مشکل آئے گی، جب حق کہیں گے تو تکلیف آئے گی، فرمایا پھر جب حق کہنے پر تکلیف آتی ہے تو پھر صبر بھی کرتے ہیں۔ میرے دوست ذرا غور کرنا، کمال دین ہے تو اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، ایمان، عمل صالح، 5 چیزوں پر ایمان، 10 پہ عمل۔ ماشاءاللہ، اسلام اور تشیع کیا ہے سننا بہت چاہیے، ایک اصول دین، ایک فروع دین۔ اصول دین جانتے ہوئے گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ آپ میرے ساتھ مل کے بولیں گے سارے اصول دین، پہلی، سارے بولیے گا، پہلی نہیں، اس طرح تو نہ بولیے، میں توحید کی بات کر رہا ہوں بھائی، مل کر کے یہ سارے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، یہ کیا ہے؟ اصول دین، ان پہ رکھنا ہے ایمان، اور یاد رکھنا مومنوں، ایمان اور عمل میں بڑا فرق ہے، عمل میں کمی بیشی قبول ہے، کمی ہو گئی کل جا کے اس کو درست کر سکتے ہو، نماز نہیں پڑھی بیٹے نے پڑھوا دی کام ہو جائے گا، روزہ خود نہیں رکھا بیٹے نے رکھوا دیا کام ہو جائے گا، لیکن عقیدے میں بیٹا کام نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں آپ بات نہیں سمجھ پائیں، عقیدہ خود بنانا ہے، باپ مشرک مرے، باپ کافر مرے، بیٹا مومن، بیٹے کا ایمان باپ کے کفر کا نعم البدل نہیں بن سکتا، بیٹا متقی، بیٹا پرہیزگار، بیٹا دیندار، خانہ کعبہ کے پاس جا کر ساری زندگی بیٹھا رہے، باپ کے شرک کو ایمان میں نہیں بدل سکتا، اس لیے یاد رکھنا عقیدے کا تعلق تیرے ایمان کے ساتھ ہے، عمل کا تعلق تیرے کردار کے ساتھ ہے، پہلے مومن بن۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا توجہ دیں، 5 اصول دین، 10 فروع دین۔ اچھا اب یہ بھی سنا دو گے مجھے، پہلی نماز، وہ تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو، بالکل وعدہ کرتا ہوں آپ سے، پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھی زکوٰۃ، 5واں خمس، 6واں جہاد، 7واں امر بالمعروف، 8واں نہی عن المنکر، 9واں تولا، 10واں مل کے بولو 9واں تولا، 9واں سارے بولو 9واں
کچھ بندے نہیں بول رہے، مل کے بولو ناواں 10واں تولا نام ہے آل بیت سے محبت کا، تبرہ نام ہے آل بیت کے دشمنوں سے دوری کا۔ اللہ کرے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں سمجھاتا ہوں۔ تبرہ آل محمد کے دشمنوں سے دوری، تولا آل محمد سے محبت اور آل محمد کے محبوں کی قربت۔ یاد رکھنا بھائی، ہم وہ ہیں جو آل محمد کو چاہتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو آل محمد چاہتے تھے۔ تولا کیا ہے؟ ہم ان کو بھی چاہیں اور ان کو بھی چاہیں جن کو وہ چاہتے تھے۔ میں تھوڑی مثالیں دینا چاہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوگی میری بات سے؟ آؤ ذرا مل کر یہی امام برگاہ میں یہ یونیورسٹی ہے حسین کی، اور یہ کھلی ہوئی ہے، اور اس یونیورسٹی کا کمال یہ ہے دنیا کی ہر یونیورسٹی میں زبان کی قید ہوتی ہے، رنگ و نسل کی قید ہوتی ہے، عمر کا تفاوت ہوتا ہے۔ یہ واحد یونیورسٹی ہے حسین ابن علی کی، جس زبان کا ہے وہ چلا ہے، جس عمر کا ہے وہ چلا ہے، جس کو جو چاہیے وہ چلا ہے۔ اس کے مانگنے کی دیر ہے، حسین کی ادا کرنے کی دیر نہیں ہے۔ اور رہے میرے توجہ رہے، شرط یہ ہے کہ مانگنے والا عقل مند ہو، شرط یہ ہے کہ مانگنے والا فکر رکھتا ہو۔ 5 چیزوں پر ایمان، 10 پر عمل، یہ ہے تیرا دین۔ اور محبت آل بیت کیا ہے؟ تولا کیا ہے؟ اس سے محبت کر جس سے آل محمد محبت کرے، اور آل محمد سے بھی محبت کر۔ اور آل محمد نے یہ بھی فرمایا ہے ہماری محبت کامل تب ہوگی جب تو اس کو بھی چاہے گا جس کو ہم نے چاہا۔ آج کتنا عجب ہے، معذرت کے ساتھ میں کسی پہ معترض نہیں ہوں، لیکن سمجھانا اور پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ کتنا عجب ہے بھائی، سادہ آدمی ہے، منبر حسین پہ آ کے نماز افضل ہے، مجلس افضل ہے، یہ کیوں بات ہے؟ خدا کے لیے لوگوں، یہ تمہارے کربلا کا منشور نہیں ہے۔ میں اپنے عزیزوں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، مقابلہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں دونوں میں سے ایک کو چھوڑا جانے کی خواہش ہو۔ پتہ نہیں میں تو میری گل سمجھیے، وہ چیزیں ہیں نا، جہاں مقابلہ ہوتا ہے وہاں ایک کو چاہا جاتا ہے، ایک کو چھوڑا جاتا ہے۔ نماز اور مجلس، کس کو رکھو گے کس کو چھوڑو گے؟ مجلس چھوڑ سکتے ہو؟ بولو بھائی، نہیں، اپنی زبانوں کو ہلاؤ اور ذرا اونچی آواز میں جواب دو۔ مجلس چھوڑ سکتے ہو؟ ہدایت چھوڑ سکتے ہو؟ نجات چھوڑ سکتے ہو؟ جو شے محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے چھوڑ سکتے ہو؟ تو آج ذرا محمد مصطفیٰ سے پوچھ، فرمایا صلاۃ بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حسین بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہ حسین چھوڑ سکتے ہو نہ نماز چھوڑ سکتے ہو۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یہ مقابلہ وہی کرے گا جو دونوں میں سے ایک چھوڑنا چاہے گا۔ جو حسین سے بھی محبت کرے، نماز سے بھی محبت کرے، وہ مقابلہ نہیں کرتا، وہ اعلان کرتا ہے نماز پر وقت ہونی چاہیے، عزاداری ہر وقت ہونی چاہیے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی میں ایک اضافہ کرتا ہوں، نماز بھی عزاداری ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا، اللہ نہ کرے مجھ پہ فتویٰ لگ جائے۔ نماز بھی عزاداری ہے، کون سی نماز؟ اچھا عجب ہے، میں ایک صاحب کو سن رہا تھا کہ لگے بڑی بات ہوتی ہے ہمارے یہاں، بڑی بات ہوتی ہے، قاری قرآن تھے جنہوں نے حسین کو قتل کیا، کوئی شک نہیں، لیکن میں کہتا ہوں ان قاریوں کا ذکر کیوں کرتا ہے جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے؟ اس قاری کا ذکر کیوں نہیں کرتا جس کا نام حبیب ہے، مغرب کی نماز کے بعد قرآن شروع کرتا تھا، تہجد سے پہلے ختم کر دیتا تھا؟ وہ اس قاری کا ذکر کرنا، ناراض تو نہیں ہوگے میری باتوں سے؟ تو
لعنتی قاری کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ تو حبیب کا ذکر کر. قاری قرآن بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، مفسر قرآن بھی تھا، عالم قرآن بھی تھا، عامل قرآن بھی تھا، اور اتنا بڑا قاری تھا مغرب کی نماز کے بعد الحمد سے شروع ہوتا تھا، تہجد سے پہلے والناس میں ختم کر دیتا تھا. اور یہ ایسا قاری تھا جس کو حسین بھائی کہہ کر بلاتا تھا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا زندہ آباد. مل کے بولو زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. کربلا 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 کربلا. یوں لبیک کہنا اچھا لگتا ہے آپ کا؟ مل کے ہاتھ اٹھا کے پیغام دو دنیای یزیدیت کو. ہم کل بھی زندہ تھے، ہم آج بھی زندہ ہیں. پوری طاقت سے بولو لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. تو یہ طے کر لو، آپ نے اس قاری کو یاد نہیں کرنا، آپ نے اس قاری کو یاد کرنا ہے جس کو حسین چاہتا. ہم نے وہی قرآن سیکھنا ہے جو حسین کے نانے پہ اترا ہے اور حسین کے راستے سے ہمارے پاس. یاد رکھنا لوگ دوستو، یہ گھر نہ ہوتا قرآن کی بقا کی ضمانت نہ ہوتی. انہوں نے خالی نو کے سنا پہ سنایا نہیں، قرآن پڑھ کے بتایا بھی ہے، بچایا بھی ہے. اور یہی وجہ حسین عاشور کی شب آ رہی ہے. اعمال عاشور شب میں ہے. رات بھر جاگو، وضو کر کے بیٹھو، تلاوت قرآن مجید کرو، نماز پڑھو، ذکر آل رسول کرو، مصائب پڑھو، مصائب سنو، گریا کرو. جانتے ہو کہ وہ رات تھی جس کو حسین نے مانگا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا اللہم انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابے. میرے مالک، میں نے مہلت جان کے لیے نہیں مانگی ہے، اس لیے مانگی ہے کہ تو جانتا ہے حسین کو تیرے قرآن اور تیری نماز سے کتنی محبت ہے. بس دوستو آج کے لیے اتنا کافی. اللہ کے حکم سے جو اعمال بندوں کے لیے بنائے گئے ان میں سب سے بہترین عمل ہے محبت اہل بیت. خدا کا شکر ادا کیجیے، خدا نے تمہیں تحفہ دیا ہے اہل بیت کی محبت. تم رونے والے ہو حسین ابن علی کے، تم گریہ کرنے والے ہو زہرا کے لال کا. تمہیں دکھ ہوتا ہے جب پڑھنے والا ذاکر وائز اور خطیب، تم رو پڑتے ہو جب ہم پڑھتے ہیں زینب کی چادر لوٹی. کیونکہ بہت سے آبا پڑھنے والے ہیں. میں فقط آج ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اس بیوی کا. کربلا کا ذکر ہونا تو حسین یاد آتا ہے. حسین کی یاد آئے تو زینب کبریٰ کی چادر یاد آئے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی بیٹھی ہیں خدا کے لیے. منشور کربلا میں نماز بھی ہے اور پردہ بھی ہے. زینب کبریٰ اس عام مستور کا نام نہیں ہے. کربلا کا ذکر ہو بی بی زینب کا ذکر نہ ہو بات مکمل نہیں ہوتی. علامہ علی نقی نخان اللہ مقامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں مدینہ سے کربلا تک بہن اور بھائی نے اسلام بچایا.
کربلا سے شام تک زینب کو اسلام بھی بچانا پڑ گیا، بھائی بھی بچانا پڑ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی کی جب ولادت وسعادت ہوئی نا، امیر المومنین اپنی بیٹی کو اٹھا کر پیغمبر کے پاس لائے۔ جانتے ہو شیعہ مصطفیٰ نے کیا کیا؟ پوچھا علی اس کا نام رکھا ہے؟ اللہ کے رسول آپ سے پہلے کبھی میں نے سبقت کی ہے؟ فوراً جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے اپنی نواسی کا نام رکھ زین و ابن بابا کی زینت۔ ان لفظوں کا مخفف بنا زینب، زینب زین و ابن بابا کی زینت۔ اصحاب کے مجمع میں پیغمبر بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، اور رو رو کر کہہ رہے تھے میرے اصحاب میری بیٹی کے حق کے بارے میں اپنی اولادوں کو آگاہ کرنا۔ ایک راوی کہتا ہے پیغمبر کے پاس بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لایا گیا نا، پیغمبر نے سب سے پہلے بی بی کی کسیوں کو چوما۔ صاحب وہ ہے جو میں نے پڑھ دیا، اور میری ماں بہن بیٹی کو کنیز زینب کبریٰ ہے، اور بی بی کے پردے کی لاج رکھنا، یہ سوچ کر چادر اوڑھتے ہوئے ضرور سوچا کر تیری بچی ہے علی کی بیٹی کی لٹ گئی ہے، تیری بچی ہے دختر زہرا کی لٹ گئی ہے۔ میرے بھائیوں کو بڑی پردہ دار تھی بی بی، بڑی پردہ دار تھی۔ میں نے کالے میں بزرگوار سے سنا فرماتے تھے جب امیر المومنین کا ایک صحابی ہے یحییٰ مزندرانی آ کر عرض کرتا ہے مولا آپ کے گھر میں کوئی مستور نہیں رہتی؟ میرے امام فرماتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا 2 سال ہو گئے تیرے گھر کے پاس رہتے ہوئے، آج تک تیرے گھر سے نہ کسی بیوی کی آواز آئی ہے نہ کسی مستور کو نکلتے دیکھا ہے۔ اور قصر زینب میں آنے والا غور کرنا، جس بیوی کے نام پہ یہ ماں مردہ بنایا نا اس کی لاج رکھنا، پردہ بہت ضروری ہے۔ تمہیں نہیں پتا ہے کتنا ترسی ہے علی کی بیٹی چادر کو، کتنا تڑپی ہے علی کی بیٹی چادر کے لیے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ماں کا جنازہ اٹھا، علماء پڑھتے ہیں جنازہ گھر سے نکلا، امام علی کی نگاہ پڑی، کہا حسن لال یہ ماں کے جنازے کے ساتھ بچی کون ہے؟ بابا میری بہن زینب ہے۔ کہا میرا لال پہلے ماں کا جنازہ رکھ، بہن کو گھر پہنچا۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کسی کی قد میری کسی کی نظر میری زینب کے قد پہ پڑے۔ اور دوستو علماء بیان کرتے ہیں جب بیویوں کو نانے کے روزے پہ جانا ہوتا نا، علی مولا پہلے امام حسن کو بھیج کے کہتے ہو میرا لال چلا جا، کیا ذرا دیکھ کے آ کہیں تیرے نانے کی قبر پہ کوئی دیا تو نہیں جل رہا ہے، کوئی مجاور تو نہیں سویا ہوا ہے، یا اگر دیا جل رہا ہے چراغ بجھا دے، اگر کوئی سویا ہے اسے اٹھا دے اور اسے بتا دے آج نبی کی بیٹیاں بابا نانا کی قبر کی زیارت کو آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزانو جب علی تخت حکومت میں بیٹھے نا، بس 2 جملے سننا، علی تخت حکومت میں بیٹھے نا، پہلا اعلان تیرے علی نے کیا، او میرا حسن، او میرا حسین، او میرا عباس، او میرا محمد حنفیہ، او میرے لالو میرے پاس آ جاؤ، میرے بیٹو جلدی کرو مدینے جاؤ، میری زینب اور ام کلثوم کو لے آؤ، اور قصر زینب میں بیٹھ کے مجلس سننے والوں لے آؤ میری بیٹیوں کو۔ کوئی عجب وصیت علی کر رہا ہے، اور میرا حسن تو سالار قافلہ ہے، اور میرا لال میری بیٹیوں کو لے کر آنا، لیکن اتنا خیال کرنا دن کو آرام کرنا رات کو سفر کرنا، اور راستوں سے نہ لانا جہاں لوگوں کا رش زیادہ ہو۔ اور میرا لال جب کوفہ کے باہر پہنچ جاؤ پہلے مجھے اطلاع کرنا، پہلے مجھے خبر دینا۔ قبلہ سید محمد عباس نقوی فرمایا کرتے تھے کہا جب کوفے کے باہر قافلہ پہنچانا علی جیسے مولا کو خبر ہوئی ہے، سن باقی عزتارو ہے جگرہ میں طاقت، علی کوفے کے شہر میں وارد ہوئے، ایک دکان علی نے بند کرائی، ایک دکان علی نے بند کرائی، ایک بازار علی نے بند کرایا، ایک مرد کو حکم دیا اور گھروں میں چلے جاؤ اور کوئی شہر میں نظر نہ آئے۔ مولا کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا آج میری زینب آ رہی ہے، آج میری زینب آ رہی ہے۔ علی
کوفہ سے باہر نکلے، علی نے کیا دیکھا؟ معاملوں میں لپ بیٹھی ہوئی نبی زادیہ ہے، مردوں میں لپٹی ہوئی نبی زادیہ ہے، چاروں طرف ویروں کا پہرا لگا ہوا ہے۔ حسن ہاتھ میں تلوار، حسین ہاتھ میں تلوار، محمد حنفی ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن ایک وہ بھی کھڑے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے میں بی بی کی سواری کی مہار ہے، جس کا نام عباس علمدار ہے۔ علی نے دیکھا اور فوراً آواز دے کر کہا عباس سواری کی مہار مجھے دے دو، عباس سواری کی مہار مجھے دے دو۔ اور رونے والوں علی نے سواری کی مہار پکڑ لی، علی کوفے میں وارد ہوئے۔ سن پاؤ گے جملہ، علی پہلے چوک پہ آئے، معامل کا پردہ ہٹایا، ہٹا کے کہا زینب یہ پہلا چوک آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگلا چوک آیا، آواز دی او میری لاڈلی، اور یہ دوسرا چوک آ گیا ہے۔ آئے چوک گزرتے گئے، علی بتاتے گئے، عزاداروں کیسے پڑھوں گا اور سنو گے۔ جب صدر بازار آیا، علی کی ڈھا نکلی، بابا زمین پہ رویا، بیٹی اٹھ پہ روئی اور تب روئی جب کہا بیٹی یہ کوفے کا صدر بازار، یہ صدر بازار آ گیا ہے۔ اور رو کر کہا بابا وہ بازار تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، اجرکم اللہ۔ خالی آپ نہیں رو رہے، بارہ مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے۔ آؤ ذرا اس امام کو فرصت دیتے ہیں جو رو رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو میرے اس جد پہ، اور جس کی لاش کو گھوڑوں نے ایسے روندا تھا، اور جب غریب کی بہنیں آئی اور نہیں پتا چلا سینے کی ہڈیاں کون سی ہے اور پشت کی ہڈیاں کون سی ہے، اور سارے ہاتھ بلند کرو، اور اللہ سے دعا مانگو، اور بارہویں مولا کو فرصت دو۔ تم مجلس سن کے روتے ہو نا، بارہواں صبح و شام روتا ہے، آئیو میری دادی کا پردہ، آئیو میری دادی کا پردہ۔ السلام علی الحسین الغریب۔ سناؤ زینب کے ویر کی غربت کیا ہے۔ السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین۔ مت کرو نا تھوڑا میرے ساتھ پڑھو۔ السلام علی اصحاب الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی خوات الحسین، السلام علی جد الحسین و ابی الحسین۔ امامنا میں نے ایک سلام پڑھا ہے، حسین غریب ہے، بتا وہ کیسے غریب ہے جس کا جو جوانہ نے جنت کا سردار ہو، بتا وہ کیسے غریب ہے، نانا محمد ہو، بابا علی ہو، ماں زہرا ہو، بتا وہ کیسے غریب ہے، اور جس کا جھولا جبریل جھولاتا ہو، بتا وہ کیسے غریب ہے، جس کی ولادت کے وقت اس کی زیارت کے لیے 40,000 فرشتے آتے ہو۔ آج تجھے میں سمجھاتا ہوں یہ حسین کیسے غریب ہوا جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ یہ غریب تب ہوا جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، جب لاشوں کے درمیان زینب نے چلنا شروع کیا، اور جب رو رو کر کہتی تھی اکبر اٹھ دیکھ میری چادر لٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین غریب کب ہوا؟ جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، پہلی بار زمانے میں زینب کبریٰ کو ننگے سر دیکھا، پہلی بار ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے۔ یہ کتنی غربت تھی، کہہ رہی تھی سجاد بابے کو کہو پڑھے قرآن، اب سجاد تیرا بابا قرآن پڑھے گا، سجاد لوگوں کی نگاہ میرے سر سے ہٹ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سجاد
شراب نہ پینا، کبھی ڈھول نہ مارنا. تمہیں نہیں پتا ہے جب تنگ بازار میں نبی کی میراثیاں آئی ہیں، کوئی شراب پی رہا تھا اور کوئی ڈھول پہ ناچ رہا تھا. علی کی بیٹی کہہ رہی تھی چادر دو، اب نبی کی بیٹیاں ہیں. اجرکم اللہ. یہ وہ مشکل لمحہ تھا جسے امام سجاد برداشت نہیں کر پائے. وہ دعا بابے کے لاشے پہ نہیں مانگی، وہ دعا علی اکبر کے لاشے پہ نہیں مانگی. جو جملہ تیرے مولا سجاد نے اس وقت کہا جب ماں کو چادر مانگتے دیکھا، ماتھا دیوار سے جا لگا، رو کر کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. سجاد نہ دیکھتا بدماشوں کے مجمع میں میری ماں چادر مانگ رہی ہے. ابھی یہ غم نہ بھلا پائے. ایک شخص نے آ کر تانا دیا، قیدی کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مدینے سے آیا ہوں. سنو بھی جملہ ہے جگروں میں طاقت. قیدی کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مدینہ سے آیا ہوں. قیدی تیرا محلہ کون سا ہے؟ فرمایا بنی ہاشم ہے. قیدی ہاشمی تو نہیں ہے، صدیقہ دادی کا صادق پوتا ہے. فرمایا ہاں میں ہاشمی ہوں. عجب تانا زن تانا دیتا ہے، کیسا ہاشمی ہے؟ دشمن کے بازار میں